الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وقد ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مل کر بیٹھے جو حضرات ہے وہ قریب قریب آ جائے. اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا. اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا. جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا. زیادہ بولنے سے تو بہتر ہے چپ رہنا. زیادہ بولنے سے تو بہتر ہے چپ رہنا. ادب کی حد میں رہنے سے سخن میلا نہیں ہوتا. جنہیں قرآن زبانی یاد ہے ان کی جنہیں قرآن زبانی یاد ہے ان کی لحد محفوظ رہتی ہے کفن میلا نہیں ہوتا. اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا. جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا. بزرگان محترم، زکوٰۃ کے تعلق سے رمضان المبارک سے پہلے جو ہمارا تعلیمی حلقہ لگتا تھا اور لگتا ہے تو اس میں ایک مسئلہ میں نے چھیڑا تھا، اس کی تکمیل نہیں ہو سکی تھی. وہ مسئلہ تھا ملکیت کا. تو انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں آج اسی کے تعلق سے آپ کے گوش گزار کرنی ہے. پہلے بیسک بات سمجھے. اسلام کے جو بھی احکام ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے علل ٹب فرض نہیں کر دیے. اس کے لیے کچھ شرائط ہے. وہ شرائط پائی جائے گی اور جن میں پائی جائے گی اس کو اس حکم پر عمل کرنا ہے اور وہ عمل انجام دینا ہے. چاہے پھر وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو. اور آج جس تعلق سے ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے. اگر زکوٰۃ نکالنا ہر مسلمان پر فرض ہوتا تو پھر میں اور آپ زکوٰۃ دیتے کس کو؟ ویسے آپ نے سن رکھا ہے کہ ایسا وقت بھی آنے والا ہے. لیکن بہرحال وہ خاص حالت ہے. عمومی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کائنات کو چلانا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے.
اگر ہر آدمی کو اللہ تبارک و تعالی مالدار بنا دیتے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، لیکن ہر آدمی مال والا ہوتا، مالدار ہوتا تو پھر اس کائنات کا نظام نہیں چلتا۔ دیکھیے، عمل ناجائز ہے، کرنا نہیں ہے، اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے، خالی آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ایک آدمی کہیں جاب کر رہا ہے، یا یہ کہ وہ اپنے طور سے کام کرتا ہے کہ رنگریز ہے، رنگنے کا کام کرتا ہے، اب اس نے لاٹری کا ٹکٹ خریدا اور کروڑوں روپے کی اس کی لاٹری لگ گئی۔ کل سے کیا اسی وقت سے وہ رنگ و روگن کرنا بند کر دے گا۔ میں نے اور آپ نے اس سے کام کرایا تھا اور ہمیں معلوم نہیں ہے، جا کر کہیں گے ہم کہ بھائی ہمارے یہاں گھر کو رنگ روگن کرنا ہے، رنگنا ہے، آپ تشریف لائیے، تو کیا کہے گا؟ دیکھیے جاؤ بیجا کوئی نے ہودو એમ કે હવે આપણને શું જરૂરત છે હે તો કે હવે છોડી લો આપણે એ કામ એમ કે હવે વિચારવાનું બી નહીં આપણા બારામાં તો આ تو دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ سب کو مالدار بنا دیتا تو اس دنیا کا نظام چل نہیں سکتا تھا۔ ہر ایک کی ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے سے وابستہ رکھی ہے۔ کوئی کچھ کام جانتا ہے، کوئی کچھ جانتا ہے، کوئی کچھ جانتا ہے۔ مجھے ان کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو میری ضرورت پڑتی ہے، آپ کو ان کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو آپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تبھی یہ کائنات کا نظام چل سکتا ہے، ورنہ یہ نظام چل نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو مالدار نہیں بنایا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں تو کوئی کمی ہے نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے جنت کے اندر مزے ہی مزے ہیں، وہاں کچھ کرنا ہی نہیں ہے، اس لیے وہاں کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کہ بھئی میں ان کو ہائر کروں کہ آپ فلاں کام جانتے ہیں، آپ فلاں کام جانتے ہیں، نہیں۔ وہاں تو بقول حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، سابق محتمم ام المدارس دارالعلوم دیوبند، حضرت یہ فرماتے تھے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنتی جنت میں جو جائے گا تو یہ جنت کیا ہے؟ حضرت کے الفاظ ہے کہ جنت چھوٹی موٹی خدائی ہے۔ کیا ہے؟ خدائی۔ خدائی کا مطلب وہ عارف بھائی اپنی خدائی نہیں، اور جو ہم بیٹھ کر ایک دوسرے کی کرتے رہتے وہ خدائی بھی نہیں، سمجھ آیا؟ بلکہ خدائی کا مطلب خدائی پاور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے، کرانا ہوتا ہے، ویسے فرشتوں کو درمیان میں ذریعہ اور واسطہ بنایا ہے، اور نظام عام طور پر فرشتوں کے واسطے سے چلاتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے محتاج نہیں ہیں۔ سورہ یاسین شریف پڑھنے والے روزانہ پڑھتے ہوں گے، اخیر میں ایک آیت آتی ہے، اس میں اللہ رب العزت کی قدرت، طاقت، پاور، اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ رب العزت جب کسی چیز کو کسی چیز کا امر دیتے ہیں، حکم کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہیں، ہو جا، ہو گئی۔
بلکہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، اللہ تبارک و تعالی حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ اللہ اکبر، حضرت کا ملفوظ پڑھا ایک جگہ، مفہوم یہ ہے کہ لفظ کن، اس میں کتنے لیٹر ہے؟ ارے بولو، کن کتنے ہیں؟ ہاں تو جواب دو۔ تو 2 لیٹر ہے، کاف اور نون۔ اللہ کی قدرت، اللہ کا پاور، یہ دیکھیے حضرت فرماتے ہیں کہ ابھی نون کی ادائیگی نہیں ہوتی کہ وہ کام ہو جاتا ہے۔ 1 لیٹر ادا ہوا خالی، کاف کن، پورا وہ کن ادا نہیں ہوا کہ وہ کام ہو گیا۔ یہ ہے اللہ کا پاور، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور طاقت۔ تو اللہ سب کو مالدار بنا سکتے تھے، لیکن یہ دنیا کا نظام پھر نہیں چلتا، اس لیے کسی کو غریب بنایا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو متوسط درجے کا۔ اور یہ ہر چیز میں، یہ دیکھیے یہ 5 انگلیاں ہیں، دنیا میں کوئی ایسا آدمی آپ کو نہیں ملے گا جس کی 5 انگلیاں برابر ہو، ملے گا؟ آپ دیکھیے، غور کریں، ہیں چھوٹی ہے، پھر اس سے کچھ بڑی ہے، پھر اس سے کچھ بڑی ہے، پھر کچھ چھوٹی ہے اس کے مقابلے میں، اور پھر انگوٹھا ہے۔ کیوں؟ اگر ساری انگلیاں کسی کی یکساں ہو تو وہ کوئی چیز پکڑنا چاہے گا تو پھر پکڑ نہیں سکتا ہو، اس کا پنجہ، اس کا ہاتھ یہ مڑے گا نہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ بھی سب کو مالدار بنا دیتے تو کائنات کا نظام نہیں چل سکتا۔ اس لیے کسی کو غریب بنایا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو زکوٰۃ دینے والا بنایا اور کسی کو زکوٰۃ لینے والا بنایا۔ بہرحال تو مجھے بتانا ہے ملکیت، اب زکوٰۃ کس پر فرض ہوگی؟ اس کے لیے 10 شرائط ہے۔ کتنی؟ 10، یاد رکھنا، 10 شرائط ہے زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے۔ نمبر 1، زکوٰۃ مسلمان پر فرض ہے۔ کون نکل گیا؟ ارے اگلا جملہ آپ بولو، نان مسلم، وہ نکل گیا۔ نمبر 2، عاقل، یعنی جو دماغی طور سے معذور نہ ہو، تو عاقل ہونا چاہیے۔ تو اپوزٹ کیا آیا؟ مجنون، جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، چاہے وہ ملینر بلینر ہو، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں۔ ہوتا ہے نا بعض مرتبہ، ایک مالدار آدمی ہے، انتقال ہو گیا، اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، اس کی 4-5 اولاد ہے، اس میں ایک اولاد کبھی اللہ نہ کرے کیا ہوتی ہے؟ معذور ہوتی ہے، دماغی طور سے معذور ہوتی ہے، تو اور بیٹوں پر زکوٰۃ آئے گی، اس پہ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ وہ عاقل نہیں ہے۔ نمبر 3، بالغ، بالغ پر زکوٰۃ فرض ہے، نابالغ پر نہیں ہے۔ اور اس ملک میں تو ہوتی تو بہت سوں کو نکالنی پڑتی، چونکہ حکومت کیا دیتی ہے بھائی مقصود؟ ہاں وظیفہ دیتی ہے نا، ہاں وہ وظیفہ دیتی ہے۔ تو بعض ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ خرچ نہیں کرتے، اکاؤنٹ کھلوا دیتے ہیں بینک میں، اور وہ رقم اس میں جاتی رہتی ہے، یا گھر کے اندر وہ رکھ چھوڑتے ہیں۔ وہ بیٹوں کی کمائی نہیں کھاتے۔ بعض ماں باپ بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں آج ہونا بھی چاہیے، نہیں تو آج نہیں اپنی اولاد એમ કહેવું ને કે નલ્લે થી મોટો કરલો તે કે પૈસા તો ગવર્મેન્ટ દેતી હે ઈસુભાઈ શું કહે તે કે કાંઈ તમે એમ કે થબડે તો મળતા હું તો એમ કે દર મહિને ભાઈ। તો પછી ગેરતમંદ બાપ જે છે તે આખું પડેકું લઈને આવે એમ કે ભાઈ કે લે આ જેટલા મળ્યા તેટલા લે હાંખલામાં ઘાલ। हैं? अरे वो हर चीज़ पैसे से थोड़ी होती। माँ बाप केयर नहीं करते तो कैसे बड़ा होता? यहाँ की औलाद के दिमाग में ये भरा है कि क्या क्या हमारे माँ बाप, पैसे तो मिलते हैं। अरे पैसों से हर चीज़ नहीं होती। हाँ, माँ बाप ने अपना खून दिया है,
خون جگر سے پالا ہے تمہیں. بہرحال نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں. یہ جملہ میں نے اس لیے بڑھایا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نابالغ پر بھی زکوٰۃ ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے. اب شواف ہے، چلے دل چھوٹا نہ کرے، ہیں ویسے ہے نہیں ہمارے شیخ زمن آج. تو اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عورتیں جو زیور استعمال کرتی ہے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیوی کہ ایئرنگ پہنی، سونے کے کڑے پہنے، اور پاؤں میں جو پہنا جاتا ہے وہ پازیب وہ پہنا ہے، چاہے استعمال کا زیور ہو، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی کیا آئے گی؟ زکوٰۃ آئے گی. شواف ہے کہ یہاں نہیں؟ شواف ہے کہ یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عورتیں جو زیور استعمال کرتی ہے تو استعمال کے زیور پر زکوٰۃ نہیں ہے. હવે જીના પાસે બહુ હોનો હે તે મને બયાન પછી આવીને પૂછે મોલ સાહેબ આપણી બૈરી શાફી બની જાય તો ચાલે ગઈ. نہیں وہ نہیں اس لیے بتایا میں نے، وہ ہوتے تو بتاتا بھی نہیں شیخ صاحب نے، وہ نہیں اس لیے بتایا. لیکن یاد رکھو انصاف کی بات، دلائل علماء نے لکھا ہے، دونوں طرف کے دلائل دیکھو، وزن حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی بات میں ہے. ہاں یہ علماء نے لکھا ہے. اور ایک اہل حدیث عالم نے لکھا ہے کہ اس مسئلے میں کہ عورت جو زیور استعمال کرتی ہے اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، تو وہ لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک زکوٰۃ ہے، امام شافعی کے نزدیک نہیں ہے. لیکن وہ لکھتے ہیں انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر دونوں طرف کے دلائل دیکھے جائے تو دلائل کس کے قوی ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ. ہاں یہی بات ہمارے علماء نے بھی انصاف کی بات کی ہے. ایک مسئلہ سمجھو، بات ویسے ہی درمیان میں یاد آ گئی. حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بخاری شریف کی تقریر چھپی ہے. اس کتاب کا نام ہے انعام الباری. کیا نام ہے؟ انعام الباری. اس میں حضرت نے یہ مسئلہ چھیڑا ہے. مفہوم یہ ہے، آپ ذرا جواب دینا جاوید بھائی، میں رک جاؤں گا. ایک آدمی فجر کی نماز میں اٹھنے کے لیے الارم لگا کے سویا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی کہ جو لگا کے نہیں سویا ہے وہ تو گنہگار ہے. لیکن مسئلہ یاد رکھو، جو آدمی الارم لگا کر سوتا ہے اور آنکھ نہیں کھلتی کا معنی بئی معنی کہ آنکھ تو کھلی لیکن بے خیالی میں کیا کر دیا، واپس الارم کو بند کر دیا. وہ تو کھلتی ہے تبھی تو بند کرتا ہے، پھر سو گیا. عام طور پہ ایسا آدمی بیمار ہو، تھکا ہوا ہو، سفر سے آیا ہو تو ہوتا ہے. وہ انتظام کر کے سویا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیو، اللہ تو جانتا ہے. آج مسئلہ سن لو اور آپ خالی ایک الارم رکھو. اور આટલા બધા 20-25 અલાર્મ મોબાઈલ વાળાએ દીધલા તો એટલે સારું કે દર 5 મિનિટે સેટ કર. ہیں ہاں جاب پہ جانا ہو، انڈیا جانا ہو، فلائٹ مس نہ ہو جائے تو ایک الارم پہ اکتفا کرے گا؟ نہیں کرے گا. کتنے الارم لگائے گا؟ تو آپ بھی لگاؤ نماز کے لیے. 4-5 الارم لگائے، آنکھ نہیں کھلی. آنکھ ایسے وقت میں کھلی اس کی کہ فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے، 1.5 منٹ باقی ہے. وہ وضو سے فارغ ہوا، 1.5 منٹ باقی ہے. 1.5 منٹ میں 2 رکعت ہو جائے گی. دیکھو نا اس پہ ہو سکتی ہے، ماشاءاللہ کیا کہنے ہیں. ہاں ہمارے بھائی مقصود کہہ رہے ہو سکتی ہے، بھائی ہماری تو نہیں ہوتی ہیں، تو ہونے والوں کی ہوتی ہوگی. اب 1.5 منٹ میں نہیں ہوگی 2 رکعت، کم از کم 1 منٹ تو چاہیے یار. ہیں ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، تو
اب وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میری نماز تو مکروہ وقت میں ختم ہوگی، سلام پھیرا تو وقت گزر چکا تھا۔ احناف کے یہاں مسئلہ یہ ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ ابھی نماز نہیں پڑھے گا، وہ ابھی نماز نہیں پڑھے گا۔ جب اس کو اندازہ ہو جائے کہ میری نماز پوری نہیں ہوگی اور فجر کا وقت کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، وہ انتظار کرے گا، وقت مکروہ گزر جائے گا، اس کے بعد پڑھے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پڑھ سکتا ہے، وہ فرماتے ہیں ابھی وقت تو باقی ہے، ابھی وقت کیا ہے، باقی ہے، وہ شروع کر دے، پوری کر لے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، صاحب معارف القرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے یہ اکابر ثلاثہ اور ائمہ ثلاثہ یہ فرماتے ہیں، انصاف کی بات یہ ہے دلائل کو دیکھ کر کہ یہاں وزنی بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، امام ابو حنیفہ کی نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ کس کی بات میں وزن ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ۔ دیکھیں ایک بات سن لے، مجھے بیان نہیں کرنا اور میں بیان کرتا بھی نہیں، مجھے بیان آتا بھی نہیں، میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے آپ سمجھیں گے تو آگے چلیں گے ہم، اور جو یہاں بیٹھتے ہیں ان کو معلوم ہے ہمارے بریک اینی ٹائم آپ لگا سکتے ہیں، تو سمجھیے۔ آپ بیانات بہت ہوتے ہیں، پھر سمجھے نہیں فائدہ کیا۔ تو میری عادت تو ویسے بھی زیادہ مسائل بیان کرنے کی ہے کہ اس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہاں کس کی بات میں وزن ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ اکابر ثلاثہ فرماتے ہیں کبھی ایسا موقع آ جائے نماز پڑھ لو، کوئی بات نہیں کہ ہماری نماز ختم ہوتے ہوتے کیا ہو گیا، سورج نکل آیا، پڑھ لو، کوئی بات نہیں، کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں وزن ہے۔ تو اسی طرح یہ سونے چاندی کا جو مسئلہ ہے، جو زیورات کا عورتیں استعمال کرتی ہیں، کس کی بات میں وزن ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی بات میں وزن ہے۔ کیوں؟ پہلے زمانے میں یہ کرنسی نوٹ نہیں چلا کرتی تھی، کیا چلتے تھے؟ یہی سونے چاندی کے سکے جو ہیں، ایک دینار ہوتا تھا، ایک درہم ہوتا تھا، ایک سونے کا سکہ اور دوسرا چاندی کا سکہ۔ یہی اس کو فقہی اصطلاح میں جو علماء بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ثمن۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ثمن کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہی ہے، یہ تو مال ہے۔ ٹھیک ہے، عورت کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے نزاکت رکھی ہے، حسن پرستی رکھی ہے، بلکہ یوں کہیں حسن پسندی رکھی ہے، اور زینت رکھی ہے۔ عورت کو زینت پسند ہوتی ہے اور عورت کو زینت کرنا بھی چاہیے، لیکن شوہر کے لیے۔ مسئلہ یہ ہے جہاں کرنا ہے وہاں کرتی نہیں، اور جہاں نہیں کرنا وہاں سنتی نہیں۔ ہاں، تو مسئلہ جو ہے یہ ہے۔ ایک حدیث یاد آ گئی، مفہوم ہے۔ ایک ہاتھ پردے کے پیچھے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دراز ہوا، یوں دیکھے، مان لے کہ یہ پردہ ہے، حضرت ادھر بیٹھے ہیں، ادھر ایک خاتون ہے، اور اس خاتون نے پیچھے سے چادر ہاتھ دراز کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک ہاتھ پر پڑی، تو حضور نے اس موقع پر فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، میں کیا جانوں کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ؟ فرمایا تم نے زینت نہیں کی ہے، عورت کو چاہیے ہاتھ میں کیا لگا کے رکھے؟ ہاں، مہندی، وہ جو ہے وہ شیخ صاحب وہ جو ہے لگا کے رکھے۔ تو زینت عورت کو پسند ہے، یہ عورت کا کام ہے، مرد کا کام زینت نہیں ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں، آج ہی ایک طالب علم میرے پاس پڑھتا ہے، وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ مول صاحب આપણા થી ગોલ્ડ પહેરાય કે નહીં, સોનું પહેરાય કે નહીં એમ કે। મેં કે કેમ? તો કે મારો ભાઈ પહેરતો છે, માનતો નહીં એમ કે।
તે કે એને મેં સમજાવ્યું તો મને એમ કે બટલાવ કાં લખેલું છે, તો મેં કે તું એને મારો એડ્રેસ બટલાવ. हाँ है, हाँ. तो मैंने कहा कि ये तूने इसमें मास्टर नहीं किया है, तुझे क्या मालूम, और वो तुझसे जो है वो पूछ रहा है. और हमने इसलिए नहीं कहा हजरत थानवी का मलफूज आपको सुनाऊं, ये कोई हम गुरूर तकब्बुर और बहुत जानते इसलिए नहीं. हमारे हजरत मौलाना अबरार अहमद साहिब दुलियावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि पूछो जिसको जो पूछना हो. हजरत यूँ फरमाते थे मजलिस में, तलबा को भी मदरसे में और मजलिस में भी आम लोगों को, कि पूछो जो पूछना है, आपको इजाज़त है. और फिर आगे फरमाते थे मफहूम है, ये जुमला मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ. फरमाया कि हजरत थानवी का मलफूज है, अगर पता होगा आपने जो पूछा है बता देंगे, और आपने जो पूछा है वो हमें पता नहीं है तो जिनको पता है उसका पता बता देंगे. समझ आया? हाँ, कि जिनको पता है नूरानी भाई उसका पता क्या करेंगे, वो हम बता देंगे. तो मैंने कहा उसको कह. हजरत मौलाना तारिक जमील साहिब दामद बरकातुहुमुल आलिया से सुना, फरमाया कि लोग पूछते हैं कि ये तबलीग का काम जो करते हैं इस नियत पर कहाँ लिखा है, हमने तो नहीं पढ़ा. हजरत फरमाते थे जहाँ लिखा है वो पढ़ते नहीं, और जहाँ नहीं लिखा है वो पढ़ते हैं. तो जहाँ लिखा है वहाँ पढ़ो, वो तो आप पढ़ते नहीं, और खामखा बेचारे इन अल्लाह के बंदों के पीछे अशरफ भाई पड़ जाते हैं ना. खैर, सोना और चांदी वो इसीलिए समन है, अल्लाह ताला ने इसको कहते हैं माले नामी. ज़कात किस पे फ़र्ज होती है? 10 शराइत में से एक शर्त है माले नामी. नामी ये नुमू से है, उसका माना है बढ़ना. क्या माना है? बढ़ना. याद रखो, जो चीज माले नामी होगी उसी पे ज़कात आएगी, जो चीज माले नामी नहीं है उस पे ज़कात नहीं आएगी. एक शर्त ये है, मौका रहा तो ये भी आपको समझाएंगे इंशाअल्लाह. तो अल्लाह ताला ने सोने और चांदी को फितरी तौर पर, कुदरती तौर पर, ये दोनों, ये जो जिन्स है सोना और चांदी, ये माले नामी है शरीयत की नज़र में. क्या है माले नामी? इसी मस्जिद में, इसी जगह पर शारिह हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, मुफस्सिर कुरान, मुहद्दिस अज़ीम, साबिक शेखुल हदीस, उम्मुल मदारिस हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहिब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने फरमाया था, मुझे आज भी बराबर याद है अल्लाह के फजल से, जिसका मफहूम यह है, हज़रत ने फरमाया कि बाज़ लोग यूँ कहते हैं मौलाना हमारी बीवी जो ज़ेवरात इस्तेमाल करती है, रमज़ान हर साल आता है, हर साल ज़कात निकालनी है, तो वो तो वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है और ज़कात देते रहो हर साल, हैं उतना का उतना ही है. तो हज़रत ने फरमाया ये माले नामी है, काई को रखा है, लगाओ बिजनेस में, उससे बिजनेस करो. तो फिर हज़रत ने खुद फरमाया कि उस पर लोग कहते हैं कि मौलाना अब इतना पैसा है नहीं कि खुद बिजनेस कर सके, और पार्टनर के साथ बिजनेस करते हैं तो वो जिंदा ही मार देता है. वो क्या करता है भाई ज़करिया? जिंदा ही मार देता है. आम तौर पे पार्टनर ईमानदार नहीं मिलते, जिसको मिल गया उसको रोज़ाना 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़नी चाहिए. लालच और धोखा हम लोगों में बहुत है. हाँ, साथ चल रहे, अल्लाह ने बरकत दी है, लेकिन किसी एक की नीयत बिगड़ती है, और नीयत नहीं बिगड़ी तो वो धोखा करता है, कुछ खा जाता है, कोशिश करता है, और फिर वो लड़ाई झगड़े का सबब बनता है. तो हज़रत ने फरमाया लोग कहते हैं कि मौलाना अब सोना चांदी तो रखा है, बिजनेस करे, लोग खा जाते हैं. तो हज़रत ने यहाँ इंग्लिश में जुमला फरमाया था, फरमाया उसका मफहूम है ये आपका प्रॉब्लम, मैं क्या जानूँ, अगर लोग ऐसा करते तो मैं क्या करूँ, ये आपका प्रॉब्लम है. लेकिन शरीयत की नज़र में सोना और चांदी क्या है? असल माल है. और ये नोट जो होती है ना करेंसी, उस पर भी लिखा हुआ होता है, आज भी देखना कि असल तो क्या है? सोना चांदी है. और फरमाया कि ये तो उसकी एक अलामत है, वो चलन है. और यूं भी लिखा है इंडियन करेंसी में
کہ آپ چاہے تو اس کے عوض میں ہم سے سونا لے سکتے ہیں، یہ لکھا ہے۔ تو حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جاؤ تو صحیح مانگنے، دیکھو جیل میں نہ رکھے تو ہیں۔ اور حضرت نے فرمایا کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے کچھ اور چبانے کے کچھ اور ہے شبیر چچا، تو وہ دیتے بیتے نہیں ہیں۔ خیر، بات یہاں پر آئی کہ ایک تو مسلمان ہو، پھر عاقل ہو، بالغ ہو، اور کیا ہو، آزاد ہو۔ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے۔ 5ویں شرط یہاں سے ہماری بات شروع ہوگی انشاءاللہ۔ 5ویں شرط کہ وہ مال کا مالک ہو، وہ آدمی کیا ہو، مال کا مالک ہو۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے، ہمیں دیا ہے، دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ پہلے ہم اپنے یقین کو مضبوط کریں گے، پھر آگے چلیں گے۔ دینے والی ذات کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ آدمی جب آیا تب بھی خالی ہاتھ آیا اس دنیا میں، اور جب جاتا ہے تب بھی خالی ہاتھ جاتا ہے۔ مالک نہیں تھا کسی بھی چیز کا پہلے، کچھ وقت کے لیے مالک بنتا ہے اور کچھ وقت کے بعد پھر ملکیت ختم ہو جاتی ہے۔ آگے اور پیچھے عدم ہے، عدم ملکیت۔ پیدا ہوا کسی چیز کا مالک نہیں، مر گیا جو کچھ چھوڑ گیا ہے وہ کس کا ہے؟ وارثوں کا ہے۔ ملکیت درمیان میں ہے، تھوڑا عرصہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام پہلے ہمیں دیا۔ 2 باتیں قرآن نے کہی ہیں ملکیت کے اعتبار سے۔ کل 7ویں پارے میں ایک آیت پڑھی گئی کہ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ مفہوم کیا ہے؟ زمین اور آسمان میں اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اب میں اور آپ بھی تو مالک ہے، لیکن میں نے بتایا نہیں، پہلے مالک نہیں، بعد میں مالک نہیں، درمیان میں۔ یہ مالک بھی ہم کیوں بنے؟ اللہ نے بنایا۔ اللہ نے یہ بات بھی مجھے اور آپ کو بتا دی تاکہ ہماری ذہنیت فرعونیت اس میں نہ بھر جائے، قارونیت نہ بھر جائے کہ جو قارون نے کہا تھا کہ یہ مال و دولت تو میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، اپنے ہاتھ سے کمایا ہے، میں مالک ہوں، اپنے ہنر سے بنا ہوں۔ اللہ نے ہمیں یہ بتایا، یہ جتایا کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا ہے، تم کچھ نہیں تھا تمہارے پاس، یہ مالک میں نے تمہیں بنایا۔ سورہ یاسین شریف آخری رکوع، اس کے اندر ایک آیت آتی ہے، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فہم لها مالکون۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تو دیکھتا نہیں کہ ہم نے اپنی دست قدرت سے جو مخلوق بنائی، اس میں ایک مخلوق چوپائے بنائے۔ کیا بنائے؟ چوپائے۔ چوپائے جانتے ہو؟ جانور۔ چوپائے کا معنی یہ اصل میں لفظ ہے 4 پائے، کہ 4 اور پا یعنی پاؤں۔ پاؤں سمجھ آئے نا؟ ہاں، ہمارے حضرت کا ملفوظ یاد آیا، سن لو ذرا تاکہ آپ کی تھوڑی بوریت بھی ختم ہو، اگر ہو رہی ہو تو۔ انشاءاللہ ہوگا تو نہیں ایسا، ہم انشاءاللہ 5:30 تک ختم کرتے ہیں، ہو سکے تو اس سے پہلے کر دیں گے۔ سورت کا کوئی نہیں ہے ادھر؟ ہاں، سورت میں صبح کا ناشتہ مشہور ہے، کیا ہے؟ ہاں زور سے بولو، نلی پائے ہے نا؟ ہاں، پایا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ صبح صبح سورت میں لوگ کھاتے ہیں، ہاں، اور ساتھ میں ہوتی ہے ملائی، ہم ملائی بولتے ہیں حافظ امتیاز، لیکن اردو میں صحیح تلفظ ہے ہاں مالائی۔ حضرت فرماتے تھے کہ صبح میں لوگ 2 چیز کھاتے ہیں، یا ڈبل کریم جس کو بولتے ہیں، ہے نا؟ اب صبح اٹھے ڈبل کریم کھائی، کیوں؟
बॉस को जाके क्रीम जो लगानी है और वो भी डबल, तो जरा प्रैक्टिस घर से करके निकले तो अच्छा है, हैं? तो हजरत फरमाते हैं कि 2 चीजों का नाश्ता, सुबह उठते ही 2 चीजों की जरूरत। बाज का काम क्या होता है, उसमें इम्तियाज भाई क्या लगता है, बॉडी खर्च होती है, नीचे का हिस्सा। हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अल्लाह ताला ने 2 हिस्से बनाए हैं। हजरत मौलाना अबरार अहमद साहिब दुल्हेगी रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज, इधर देखो, एक यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा और एक यहाँ से यहाँ तक का। फरमाया कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका ये इस्तेमाल होता है, और जो बेचारे अनपढ़ हैं या माँ बाप ने तो पढ़ने रखा लेकिन बाप स्कूल और मदरसा हॉस्टल से घर ना आए उससे पहले हजरत वाला घर तशरीफ फरमा होते, तो फिर क्या करें, हैं? बाप ने तो सब कोशिश की थी, तो फिर उनका ये इस्तेमाल ज़्यादा होता है। समझ आया? ये चलो खूब चलो अब, है ने? मैं क्या करूँ, मैं કે કાં તો શિક્ષા કાં પછી મોટા થઈને રિક્ષા है गुलामी, सही है ना? या तो कुछ गुल खिलाओ, हैं, और कुछ गुल नहीं खिलाए तो फिर ये खिलाओ, तो क्या है, या तो रिक्शा या फिर शिक्षा। तो मैं कि शिक्षा नहीं लिए तो रिक्शा, एक तने હવે शिक्षा 2 मानाમાં આવે। हाँ, तो हजरत फरमाते थे कि ये पाए इसलिए खाते हैं ताकि पाँव में क्या है, ताकत आए। तो ये पाए है, पाए यानी पाँव में ताकत आए। और यूं कहते हैं जानवर का जो उज़्व खाओ तो उससे उसमें ताकत आती है, इसीलिए शायद दुकान वाले भेजा बहुत महंगा बेचते हैं इसीलिए दुकान वाले जो है वो भेजा बहुत महंगा जो है वो बेचते हैं। खैर बहरहाल, तो ये इसमें ताकत आ गई। और मालाई खाई तो इसको बोलते हैं बालाई, मालाई यानी बालाई, बालाई यानी ऊपर। हमारे हजरत फरमाते थे, मेरा रांदेर में बयान था, बयान हो गया, अब खाने बैठना था, खाना नहीं आ रहा था, वो नीचे बैठे थे, खाना ऊपर तैयार हो रहा था। तो किसी ने पूछा कि खाना नहीं आ रहा है, क्या बात है? कहा कि उसका निज़ाम ऊपर है हमारे हजरत तो हजरत थे, मौलाना अबरार अहमद साहिब दुल्हेगी रहमतुल्लाह अलैह, फरमाया वाक़ईअतन रोज़ी का खाने पीने का निज़ाम तो ऊपर ही जो है वो है, हाँ वो तो ऊपर ही है। खैर बहरहाल, तो मैं कह रहे थे कि अल्लाह फरमाते कि हमने चौपाए पैदा किए, और देखिए पहले ज़माने में यही माल था। जो बड़े ऊँटों का मालिक तो गोया आज मर्सिडीज़ का मालिक और लाम्बोर्गिनी हैं। अभी जो कारी रशीद अजमेरी यहाँ आकर गए, हज़रत दामद बरकातुहुल आलिया, क्लेप्टन में हज़रत थे, हम जा रहे थे, कई साल पहले की बात है। तो राउंड अबाउट से वहाँ निकले तो वो लैम्बोर्गिनी निकली। तो हज़रत ने पूछा इसका नाम क्या है? तो किसी सहसी ने बताया कि लैम्बोर्गिनी। अच्छा सही नाम है लाम्बोर्गिनी है। तो लाम्बोर्गिनी एम क्या, लाम्बोर्गिनी अच्छे एम कहिए। तो बहरहाल पहले ज़माने में ये जो चौपाए और ये जानवर होते थे यही माल होता था। अब फिर जो है वो बदल गया। तो अल्लाह ने फरमाया ये हमने तुमको दिया, सुबहान अल्लाह। आगे फरमाया फहुम लहा मालिकून, हमने उसे तुम्हें उसका मालिक बनाया है। तो देखिए अल्लाह ने मालिक बना दिया। अब अल्लाह तबारक व ताला की मिल्कियत ताम है। अल्लाह की मिल्कियत क्या है? मिल्के मुतलक, मिल्के कामिल, मिल्के ताम, ये तीनों लफ्ज उलमा ने इस्तेमाल किए हैं। ये अल्लाह की सिफत है। आज भी अल्लाह उसका मालिक, ये कायनात नहीं होगी, अल्लाह इस दुनिया को ख़त्म कर देंगे तभी अल्लाह मालिक। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में पूछेंगे कि किसकी मिल्कियत है, तो लोग क्या कहेंगे? लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। हाँ, अल्लाह ताला की जो है वो मिल्कियत है। अब अल्लाह के मुकाबले में मेरी और आपकी मिल्कियत नाकिस है, नाकिस ताम के मुकाबले में। समझ आया? नाकिस जानते हो ना? अरे बोलो यार कुछ तो, नाकिस जानते हो कि नहीं? जज़ाकल्लाह। हाँ, हमारे शेख साहब कहते हैं अधूरू। मोटी उम्मરના લોકો બેઠલા હોય ને બયાનમાં તો આ ફાયદો। तो बहरहाल क्या है? अधूरू। तो अधूरी मिल्कियत। अधूरी मिल्कियत कैसे? इंतकाल हुआ तो अब कौन मालिक? वरसा। एक मसला याद रखो ज़कात का। एक आदमी का नाम अब्दुल्ला है,
اس نے زکوٰۃ نکال کے رکھی گھر میں ایک ڈبے میں، اور گھر والوں کو بتایا بھی کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، اللہ کا کرنا انتقال ہو گیا۔ زکوٰۃ کہہ کر، زکوٰۃ کی نیت بھی ہے، زکوٰۃ کہہ کر نکالی، گھر والے کو بتایا کہ یہ زکوٰۃ کی منی ہے، انتقال ہو گیا۔ اب یہ وارثوں کو ملے گی یا غریبوں کو ملے گی؟ جزاک اللہ علیہ بھائی، وارثوں کو ملے گی، ہاں وارثوں کو ملے گی۔ کیوں؟ اس کی ملکیت ختم، ملکیت ختم، اس کی روح نکلی ختم، بلکہ روح نکلنے سے پہلے ہی ختم۔ ہاں ایک صورت میں یہ غریبوں کو ملے گی زکوٰۃ، کیا؟ اس نے وصیت کی ہو، اور آپ جانتے ہیں مرنے والا وصیت کر جائے تو 1/3 میں اس کی وصیت کام کرتی ہے۔ کیا معنی؟ کہ جو مال چھوڑ کے گیا، یہ جو زکوٰۃ کی رقم نکالی 1/3 سے کم ہے تو غریبوں کو دینا ہے، اور اگر زیادہ ہے تو 1/3 دینا ہے، باقی کی نہیں دینا ہے۔ اگر وارثین یا تو نابالغ ہو کوئی ایک، یا ایک رضامند نہ ہو۔ تو ہماری ملکیت اللہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ ارے بولو، ناقص سے ادھوری ہے۔ اب آ جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں مالک بنا دیا، اب پھر 2 قسم ہے ملکیت کی، پھر ہمارے انسان کے اعتبار سے، میرے آپ کے اپنے اعتبار سے۔ میرے پاس مال ہے، آپ کے پاس مال ہے اللہ کے فضل سے، اب اس میں بھی میری اور آپ کی ملکیت 2 طرح کی ہے۔ ارے ملکیت تو سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، تو ملکیت یہ 2 طرح کی ہے۔ ایک کا نام ہے ملک ناقص، ادھوری ملکیت، دوسری کا نام ہے ملک تام، ملک مطلق، ملک کامل۔ میں آپ کو مثال دوں گا تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب یاد رکھو، ملکیت کامل کسے کہتے ہیں وہ سنو۔ ملکیت کامل 3 باتیں یاد رکھو، ویسے 2 ہے لیکن آپ 3 بھی کہہ سکتے ہیں۔ 3 باتیں ہوگی، اس کا نام ملکیت تام ہے، اور مجھے اور آپ کو زکوٰۃ صرف اسی کی دینی ہے۔ یہ آپ سمجھ گئے نا؟ زکوٰۃ کے بہت سارے مسائل آپ سمجھ جائیں گے۔ آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، وہ نہیں دے رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، آپ کے پاس پروف ہے نہیں ہے، یہ مسئلہ اگر آپ نے سمجھ لیا دھیان سے تو زکوٰۃ کے بہت سارے مسائل آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اب بولو جلدی، ملکیت کی 2 قسمیں ہیں، ملک ناقص، ملک تام۔ اب آپ بولیے زکوٰۃ کس پر آئے گی؟ دونوں پہ یا ایک پہ؟ ایک پہ۔ اس ایک کا کیا نام ہے؟ ارے کوئی ایک تو بولو۔ ملک تام، ملک ناقص، اسی مال پہ صرف زکوٰۃ آئے، حالانکہ وہ دوسرا بھی مال ہے اور ہماری ملکیت ہے، آپ کی ملکیت ہے مگر ناقص ہے، ادھوری ہے۔ ملکیت تام میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، میں اور آپ اس کے ہاشم بھائی کیا ہو؟ مالک ہو۔ نمبر 2، ہمارا اس پہ قبضہ ہو۔ اس پہ کیا ہو؟ قبضہ ہو ہمارا۔ اور تیسرا، اس پہ مجھے اور آپ کو تصرف کا حق حاصل ہو۔ تصرف جانتے ہیں؟ ہاں جزاکم اللہ، اب سمجھ جا، خرچ کرنا۔ تصرف یعنی خرچ کرنا، ہم جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے ہم کیا کر سکیں؟ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو سمجھ میں آیا 3 باتیں ملکیت تام میں۔ ایک، ہم اس کے مالک ہو۔ نمبر 2، قبضہ ہو، جزاکم اللہ۔ نمبر 3، تصرف کا حق حاصل ہو۔ اب مثال لے لیجیے، یہاں ایک فنڈ ملتا ہے، پینشن فنڈ ہے نا، پینشن۔ اب تو گورنمنٹ نے کمپلسری بھی کر رکھی ہے کہ جس کے لیے آپ کام کرتے ہو اس کو بھی کچھ دینا ہے۔ اب وہ جو فنڈ ہے پینشن کا، وہ ابھی جا رہا ہے پیسہ۔ دیکھیں، ایک تو پرائیویٹ پینشن ہوتی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ وہ پینشن کہ جب تک ہم ریٹائر نہ ہو اس کو لے نہیں سکتے، یا تو آدمی جلدی ریٹائر ہو جائے اور لے لے، یا پھر یہ کہ وقت پہ ریٹائر ہو۔
تو اب یہ ہمارا مال ہے کہ ہمارا جو ویجز ہے، جو تنخواہ ہے، تو ویج میں سے کچھ حصہ کیا رہا؟ کٹتا رہا. وہ کٹتا رہا کئی سال تک. تو جا رہا ہے. ہمیں اکاؤنٹ ہے، سب کچھ ہمیں پتہ ہے، ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کتنا پیسہ ہے، پینشن فنڈ میں کتنا پیسہ ہے، وہ میں اور آپ آن لائن چیک کر سکتے ہیں، سب کچھ ہے. اب رمضان المبارک آیا اور ہم رمضان عام طور پر زکوٰۃ نکالتے ہیں. اس فنڈ پہ جو یہ پینشن کا فنڈ ہے، اگر آپ میری وہ پچھلی بات سمجھے ہو تو میں آپ کو اس کا حکم بتاؤں اس سے پہلے آپ مجھے بتا دیں گے. اب آپ مجھے بتائیے، اور آپ ڈریے مت اشفاق بھائی، غلط جواب بھی آیا تو آپ پاس ہیں. ویسے بھی وقت ہو رہا ہے اور ہمیں یہاں سے ہونا پاس ہے، تو ہم ناپاس نہیں کرتے. جیسے شیخ اجمیری کے متعلق سنا ہم نے، جو راندیر میں ہوتے تھے، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے. بعض اساتذہ بہت نرم طبیعت ہوتے ہیں، حضرت کسی کو فیل نہیں کرتے تھے، اور حضرت کے متعلق مشہور تھا کہ جواب نہیں آوے 3 یا 5 جو بھی پوچھے ہیں تو خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینے کا. تو حضرت اس پہ بھی پاس کر دیتے تھے کہ بھائی اس نے بسم اللہ تو لکھی ہے. وہ نرم دل تھے، وہ پاس کر دیتے تھے. اور بعض بچے اپنا ہوں تھا، ایک تو مونگ کے کھانا اور گرم روٹی، آوڑے باوڑے کہیں نہیں، بمڑی ملک نہیں تو لکھی نہیں جائے اندر. استاد نے پاس کرو تو کر جو، نہیں کرے تو کہیں پڑھ لی نہیں تو پھر کون کرے گا؟ تو وہ نرم طبیعت ہوتی ہے. تو خیر آپ پاس ہی ہے، سمجھ آیا؟ تو اب آپ مجھے بتائیے، جو پینشن، میں پھر بولتا ہوں، پینشن کا جو فنڈ ہے، ہماری ویجز میں سے، تنخواہ میں سے کٹ رہے ہیں پیسے ہر مہینے سال ہا سال سے، وہ رقم کافی جمع ہو گئی ہے. رمضان میں ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس میں زکوٰۃ دینی ہے کہ نہیں دینی؟ جزاکم اللہ. اب سب نے صحیح جواب دیا. اب یہ بھی آپ مجھے بتا دیجئے کیوں نہیں دیں؟ نہیں، آپ ادھورا جواب دے رہے ہیں. آسان جواب یہ ہے، مل کے تام نہیں ہے. یہ آسان جواب ہے، یہ مل کے ناقص ہے. دیکھیے 2 چیزیں آپ کو ہو رہی ہے. میرے فون میں لاگ ان ہوتا ہوں، جو پینشن کی میری ویب سائٹ ہے، مجھے اماؤنٹ بتا رہا ہے کہ میرے پاس پیسے کتنے ہیں، وہ بتا رہا ہے. لیکن ابھی میں اس کو نکالنا چاہوں تو نکال نہیں سکتا. تو ایک تو قبضہ نہیں ہے، دوسرا اب میں تصرف کرنا چاہوں تو تصرف نہیں کر سکتا، اس لیے اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی. سمجھ آ گیا؟ تو ایک تو مالک ہونا چاہیے، اور مالک بھی کیسا؟ تام، مل کے تام. اور مل کے تام کہتے ہیں مالک ہو، قبضہ ہو اور تصرف ہو. چلے ایک اور مثال لے لیجئے، پھر ہم آج کی مجلس انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. دوسری مثال لے لیجئے. ایک بلڈنگ بن رہی ہے، اپارٹمنٹ، ہم نے اس میں فلیٹ بک کروا دیا. آپ جانتے ہیں کہ ابھی خاکہ تیار نہیں ہے، صرف کاغذ پر ہے، اور اس وقت آپ بکنگ کراؤ تو کیا پڑتا ہے؟ نہیں، ایڈوانس تو ہے، لیکن کیا پڑتا ہے؟ سستا پڑتا ہے نا. وہ سستا پڑتا ہے، بن کر تیار ہو جائے گا تو ویلیو بڑھ جائے گی. وہ سستا رکھتے ہیں. کیوں؟ وہ ہوشیار ہے، بلڈر ہے وہ، کہ رقم ابھی سے آ جائے گی تو اپنا پہ ہیٹی بلڈنگ بھی کرے ને પછી નફો કમાય. તો એ સસ્તું એમને એમ આપણા પર કઈ એહસાન નહીં કરે. એ આપણો કોઈ કાકો ભાઈ નહીં મળે, એમ બી આજે તો કાકા ભાઈ ખાઈ જાય સારા. તો બહરહાલ کیا ہے کہ وہ فلیٹ بن رہا ہے، ہم نے بکنگ کرا لی، رمضان کا 1 مہینہ باقی ہے اور ہمارا زکوٰۃ کا سال آ رہا ہے، اور اس نے کہا کہ بھائی ایڈوانس منی دے دو، یہ 20 لاکھ کا فلیٹ ہے، بن کر تیار ہوگا تب آپ کو چابی دیں گے. ہم نے 20 لاکھ اس کو دے دیے. اب مہینے کے بعد رمضان آ گیا. اب آپ مجھے بتائیے اس کی زکوٰۃ کون نکالے گا؟ بلڈر نکالے گا یا جس نے فلیٹ بک کروایا ہے؟ اب میں دوسرے انداز سے پوچھ رہا ہوں، مسئلہ پھر وہی ہے، مل کے ناقص اور مل کے تام والا. آپ گھبرائیے مت، لیکن میں آپ کو دوسرے انداز سے پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ اس طرح بھی اس مسئلے کو سمجھ جائے.
اب آپ مجھے خالی یہ بتائیے اس کی زکوٰۃ کسے نکالنی ہے؟ بلڈر کو نکالنی ہے یا جس نے فلیٹ بک کروایا ہے اس کو نکالنی ہے؟ جزاک اللہ، بلڈر کو نکالنی ہے۔ کیوں؟ وہ فلیٹ چاہے اس نے تجارت کی نیت سے لیا ہے لیکن ابھی اس پر اس کا قبضہ نہیں ہے، وہ تصرف نہیں کر سکتا، اور ہم نے بلڈر کو رقم دے دی، بلڈر مالک بھی بن گیا، بلڈر کے ہاتھ میں بھی پیسہ آ گیا، قبضہ کر لیا اور تصرف بھی اس نے کر لیا کہ આપણા જ પૈસાથી આપણું ઘર બનાવ્યું، આપણું ફ્લેટ જે છે તે બનાવ્યું۔ سمجھ آ گیا؟ ہاں۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ مول صاحب آخری بات، આ બધા દૂધના દાજેલા છસ ફૂંક મારને પીએ તે ہیں એમાં મેવો શામિલ છે તમે بھی؟ قرض آئپو، وہ کسی آدمی نے کہا کہ قرض ایک جادو ہے، جس کو دو وہ غائب ہو جاتا ہے محمد بھائی، وہ نظر ہی نہیں آتا۔ قرض جو ہے ایک جادو ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا۔ وہ ہمارے امتیاز بھائی کے نوساری میں نے سنایا بھی تھا، وہ دکان پہ ایک شاعری لکھی تھی کہ ہم نے ان کی یاد میں زندگی گزار دی، ہم نے ان کی یاد میں زندگی گزار دی، مگر وہ نہ آئے جنہیں ادھار دی مگر وہ پھر نظر نہ آئے جنہیں ادھار دی۔ اب میں نے کسی کو قرض دیا، ادھار دیا پیسہ، اب پوچھتے ہیں کہ مول صاحب ایک تو دے تو بھی نہیں ہے نے ورس بھی پورا تھی چاہلا، زکات کونے کاڑوانی؟ اب بتائیے آپ، مجھے پتا ہے اس کا جواب صحیح نہیں آئے گا، چلے اس کا جواب آپ کو کل دیں گے۔ ہاں، کچھ ذرا آپ کی تڑپ اور طلب کچھ باقی رکھتے ہیں۔ یار زندہ صحبت باقی، میں تیرا میں خانہ تو میرا ساقی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔